میں خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اچھی خبر ہے۔ گو کہ چھوٹی خبر ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے۔ آپ کو ایک پروگرام میں نے بتایا ہوگا کہ امریکن لاز اور پالیسیز کے مطابق اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ بات طے تھی کہ اگر آئس کے لوگ کسی شخص کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی جگہ پہ ریڈ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں انہیں عبادت گاہوں سے، مذہبی عبادت گاہوں سے، چرچز ہیں، ماسک ہیں، سینیگاگز ہیں، اس کے علاوہ سکولز ہیں اور ہاسپٹلز ہیں، کیونکہ ان کو سینسٹیو ایریا قرار دیا گیا تھا کہ آئس کے لوگ وہاں پہ، یہ فیڈرل ایجنٹس وہاں پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر مذہبی عبادت گاہوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں لوگ، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو ان آتھورائزڈ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، وہ تو بالکل نہیں نکلیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی خطرے کی وجہ سے نہیں نکلیں گے اور لوگ ڈسکریج ہوں گے، تو اس کے بہت بڑے اثرات مرتب۔ اسی طرح سے ہاسپٹلز ایک بہت ہی سینسیٹیو ایریا ہے، بچوں کے اسکول ہیں، اسکولوں کے ساتھ، تو یہ کہا گیا کہ ان ایریاز کو وہ ٹچ نہیں کریں گے۔ لیکن جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور فیڈرل ایجنٹس باہر نکلے ہیں تو اس میں اب کسی قسم کی تفریق نہیں رہی، اور ہم نے دیکھا کہ چرچز کے سامنے، چرچز کے اندر، ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلز میں، ہاسپٹلز کے باہر، ہم نے دیکھا اسکول میں، اسکولز کے باہر جو ہے کوئی جگہ بھی جو ہے ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہوا یہ کہ میساچوسیٹس اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ کچھ سول لبرٹیز کی آرگنائزیشن، کچھ ریلیجس آرگنائزیشن، انہوں نے مل جل کے جو ہے ایک مقدمہ جو ہے میساچوسیٹ کی فیڈرل کورٹ میں، جو اعلیٰ عدالت ہوتی ہے، سپریم کورٹ سے نیچے والی عدالت لیکن اعلیٰ عدالت، اس عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے پہلے جو ایک روایت چلی آ رہی تھی، پہلے جو لاز وغیرہ تھے، ان لاز کو ختم کر کے اس گورنمنٹ نے، یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ غیر قانونی عمل کیا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چرچز کے سامنے یا مذہبی عبادت گاہوں میں اور اسکول میں اور ہاسپٹل میں جو ہے فیڈرل ایجنٹ جو ہے وہ اندر جائیں یا لوگوں کو وہاں سے گرفتار کریں یا باہر گرفتار کریں، اور اس کی لمبی چوڑی انہوں نے ایک فہرست بتائی کہ کیا کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام کچھ سننے کے بعد فیڈرل کورٹس نے ایک پریلیمنری انجنکشن، یعنی ابتدائی رکاوٹ کھڑی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا قدم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پریلیمنری انجنکشن دی جاتی تھی، جو ٹیمپرری انجنکشن دی جاتی تھی اور گورنمنٹ کو روک دیا جاتا تھا، وہ نیشنل لیول پہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے جو ایک آرگنائزیشن یا ایک شخص جا کے مقدمہ دائر کرتا ہے اور اس مقدمے سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے اثرات بہت دور تک ہیں، تو پورے، اس کو یونیورسل انجنکشن کہتے تھے، کہ پورے ملک پہ اس کا نفاذ ہو جاتا تھا۔ تو اگر یہاں پہ نیو یارک میں کسی نے فائل کیا تو کیلیفورنیا کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اگر وہ لاک ابھی تک رہتا تو پھر اس مقدمے کا اثر یہ ہوتا کہ اس کی جو پریلیمنری انجنکشن تھی یہ صرف میساچوسیٹس اسٹیٹ تک محدود نہیں ہوتی یا ان لوگوں تک محدود نہیں ہوتی کہ جو لا سوٹ لے کے آئے ہیں، بلکہ یہاں سے لے کے کیلیفورنیا تک جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان تمام پہ یہ فرض عائد ہوتا کہ وہ ان تینوں سینسٹیو جگہوں پہ مت جائیں۔ لیکن ایسا یہاں نہیں ہوا، کیونکہ لا چینج ہو گئے تھے اور سپریم کورٹ نے یہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا تھا کہ آپ یونیورسل اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے۔ تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ جتنے لوگوں نے وہ درخواستیں کی، 4 5 6 آرگنائزیشن تھیں، ان چرچز کو پروٹیکشن ملی۔ اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی مسجد کی انتظامیہ شامل نہیں تھی یا کوئی سینیگاگ کے لوگ شامل نہیں تھے۔ میں نے اب تک جو ڈیسیجن پڑھا ہے اس کے مطابق مجھے یہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو ان لوگوں کو یہ تحفظ نہیں ہے، اور میساچوسیٹس سے باہر جو چرچز ہیں ان کو یہ تحفظ حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو کلاس ایکشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہوگا کہ نیشنل لیول پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہیں پہ سپریم کورٹ نے یہ ایک چھوٹا سا دروازہ جو ہے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کلاس ایکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جیسی اور بھی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں، تو ان کو ایک کلاس ایکشن کے صورت میں سامنے لایا جائے، اور اس کے بارے میں جو ہے لاس، اب اس کے بارے میں وہ کلاس ایکشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میری اپنی لیگل اوپینین یہ ہے کہ کلاس ایکشن کا راستہ جو ہے
اس سلسلے میں جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے. اب اب اس میں جو ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور کیا چرچز وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, تو اس میں تقریباً 5 اور آرگنائزیشنز ہیں کہ جو اس کا گو کہ اطلاق یونیورسل اطلاق تو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ اس سلسلے میں اقدامات آگے کیے جا سکیں اور اس کی گنجائش موجود ہے. اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے, میرا خیال ہے گزشتہ پروگرام میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جوڈیشل وارنٹ اور ایگزیکٹو وارنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر چرچز کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہو تو پھر تمہارے پاس جو ہے وہ جوڈیشل وارنٹ ہونا چاہیے. جوڈیشل وارنٹ سے مراد یہ ہے کہ فیڈرل کورٹ کے جج نے تمام حالات سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں اور اندر جا کے چرچ کے اندر جا سکتے ہیں. اس میں عموماً جو پلی لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ ڈیپورٹیشن کے آرڈر ہو چکے ہیں, یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے, اس لیے ہم انہیں اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, اس میں اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے یا ان اشخاص کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کی ڈسکرپشن موجود ہے اور تمام اس میں جو کنڈیشنز ہیں اور ریکوائرمنٹ ہیں وہ موجود ہیں. لیکن اور اس کے ساتھ ہی اس کا سپروائزری لیول پہ جو ہے اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آئس کا کسی شخص نے جو ہے لوور رینکنگ آدمی ہے جس نے یہ ایگزیکٹو وارنٹ شامل کر دی. تو بہت سی چیزیں اس قسم کی موجود ہیں, لیکن جیسے میں عرض کیا کہ پہلا قدم ہے, چھوٹا قدم ہے, لیکن یہ آگے بڑھ سکتا ہے اور اس میں ان اداروں کو جو ہے وہ پروٹیکشن مل سکتی ہے. اب جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ڈی نیچرلائزیشن کا جو پروسیس اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور پروسیس بائی برتھ جو سٹیزن ہے ان کے پاس ہے, اور جو جن کے پاس نیچرلائزیشن کے ذریعے سے سٹیزنشپ ہے ان کو بھی یہ حاصل ہے, اسے کہتے ہیں رینانسیشن. اس سے مراد یہ کہ وہ شخص والنٹریلی جو ہے والنٹریلی خود کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھ پہ کسی قسم کا پریشر نہیں ہے, لیکن جناب یہ آپ کی میں پیدا ہوا ٹھیک ہے سب کچھ ہے, میں نے اچھے دن گزارے یا برے دن گزارے, اب میں اس تعلقات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ امریکن ہونے کی حیثیت سے میں باہر تو چلا جاتا ہوں, لیکن وہاں پہ جو میری آمدنی ہے اس پہ بھی مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے اور بہت سی ریسٹرکشنز وغیرہ ہیں, مجھے یہاں کی کچھ سیاست بھی پسند نہیں آ رہی, میرا خاندان جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں ہے, بڑے آرام سے رہ رہا ہے, جو بھی وجوہات ہیں, ہزاروں وجوہات ہو سکتی, اس کی بنیاد پہ میں اپنی جو امریکن سٹیزنشپ ہے وہ واپس دینا چاہتا ہوں. تو وہ مرحلہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. وہ ایسا کچھ کرنے کے لیے بھی اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو, جسٹس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے باقاعدہ ایک درخواست دینی پڑے گی, ایک فارمل ریکویسٹ ہوگی, اس کے لیے باقاعدہ فارمز وغیرہ موجود ہیں. اس کے بعد پھر یہ بھی اسے دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے وہ اپلیکیشن نہیں دے سکتا کہ امریکہ میں ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی امریکن سٹیزنشپ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. صرف ایک صورت ہوتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس صورت میں اسے باہر کے ملک میں جہاں پہ بھی وہ جانا چاہ رہا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہاں پہ جا کے امریکن ایمبیسی اور کانسولیٹ میں وہ یہ درخواست دے گا کہ میں اپنی سٹیزنشپ جو ہے ریناؤنس کر رہا ہوں, میں اسے ختم کر رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر اس کے انٹرویو کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. جو کاؤنسلر آفیسر ہے وہ اس بات کی میک شور کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ شخص کیوں دے رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں وغیرہ. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ فیصلہ آتا ہے. یہ جو اوتھ دیا گیا, اس نے جو اوتھ دیا ہے رینانسیشن کا, اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد پھر باقاعدہ ایک ریٹن ڈیسیجن آتا ہے. اس ریٹن ڈیسیجن سے کی بنیاد کے اوپر اس شخص کی جو ہے سٹیزنشپ جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. اور جو میں ایک صورتحال بتا رہا تھا وہ صرف اس صورت میں ہے کہ لیٹس سے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ اور امریکہ میں وہ رینانسیشن کرنا چاہتا ہے, تو پھر صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل جو ہے وہ بیان دیتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے مشکل مراحل ہیں. ان مراحل سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی سٹیزنشپ کو جو ہے وہ ختم کروا سکتا ہے.